میں اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں فائنل اردو کی کلاس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں، اور وہ موضوع رپورتاژ سے متعلق ہے۔ اردو میں رپورتاژ نگاری یہ وہ صنف نثر ہے جو مغرب کے اثر سے اردو میں رائج ہوئی۔ جدید اردو ادب کی تاریخ کے دو اہم سنگ میل ہیں۔ پہلا سر سید تحریک اور دوسرا ترقی پسند تحریک۔ سر سید تحریک نے ہندوستانی قوم کی ترقی کا راز مغربی علوم و فنون کی آگہی میں پایا تھا، جبکہ ترقی پسند تحریک ان نوجوانوں نے شروع کی جن کا مقصد فاشزم کے علمبرداروں سے مقابلہ کرنا تھا۔ ان دونوں تحریکوں کے نتیجے میں اردو ادب میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجھے رپورتاژ کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس لیے میں ان تمام تبدیلیوں کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ ترقی پسند تحریک کے علمبرداروں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے مقاصد کو ہندوستان کے کروڑوں محنت کش عوام تک کیسے پہنچائیں۔ ان کی جو سرگرمیاں تھیں ترقی پسندوں کی، ان سرگرمیوں کو ہندوستانی عوام تک پہنچانا ان کا ہدف تھا، اور سب سے بڑا سوال تھا کہ وہ اپنے اس ٹارگیٹ کو کیسے اچیو کریں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس بات کے لیے ان کے پاس اخبارات موجود تھے، رسائل موجود تھے، مگر اخبارات و رسائل سے وہ بات نہیں بنتی تھی جو وہ چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کا مقصد صرف عوام کو، ہندوستانی عوام کو اپنی سرگرمیوں سے واقف کرانا ہی نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کے کروڑوں مزدوروں اور کسانوں کے علمی ذوق کو بہتر بھی بنانا تھا۔ اس مقصد کے لیے جو وسائل روداد، رپورٹ ان جیسے تھے وہ ناکافی تھے، اس لیے کہ روداد کسی بھی واقعے یا حقائق کو کھردرے اور خشک اسلوب میں پیش کرتی ہے، جس سے قاری یا سامع کے ادبی ذوق کی تسکین ممکن نہیں۔ اس لیے ترقی پسندوں نے ادب کو اعلی کار بنایا۔ اس زمانے میں افسانے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کرشن چندر، مہندر ناتھ
اور عادل رشید وغیرہ کے افسانوں کو 10,000 کا مجمع یکسوئی سے سنتا رہتا تھا۔ چنانچہ ترقی پسند ادیبوں نے اپنی کانفرنس کی سرگرمیوں کو کہانی کا روپ دے کر پیش کیا تاکہ عوام کو افسانے کا لطف بھی ملے، ان کا ادبی ذوق بھی بلند ہو اور وہ تحریک کی سرگرمیوں سے واقف بھی ہوں۔ 1930 سے 1940 کے بیچ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب روس اور فرانس کے ادیبوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ کی جد و جہد کے تجربات و واقعات کو دلچسپ اسلوب و حیت میں لکھنا شروع کیا۔ یہ جنگ و جدل کی جد و جہد اخبارات و رسائل میں اس طرح شائع ہوئیں گویا وہ خبر نہیں کسی ناول یا کہانی کا اقتباس ہو۔ ان رومانی اسلوب میں لکھی گئی خبروں کو روس اور فرانس کے ادیبوں نے رپورتاژ کا نام دیا۔ وہ انہیں رپورتاژ کہتے تھے۔ یہ نمونے ترقی پسندوں کے پیش نظر تھے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے اجلاس، کانفرنسوں کی روداد وغیرہ کو رومانوی افسانوی اسلوب میں پیش کیا۔ اسے عوام میں مقبولیت ملی اور اس بنا پر اردو ادب میں اس صنف نثر کا فروغ ہوا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو ادب میں حیت، موضوع اور اسلوب کی سطح پر طرح طرح کے تجربات ہوئے، جن کے نتیجے میں اردو ادب بعض مغربی اصناف ادب سے روشناس ہوا۔ مغرب سے روشناس ہونے والی انہی نئی اصناف میں رپورتاژ جیسی صنف نثر بھی ہے۔ سب سے پہلا رپورتاژ اردو میں سجاد ظہیر کا یادیں ہیں۔ اس کے بعد کرشن چندر نے پودے اور عادل رشید نے خزاں کے پھول لکھا، اور ان دونوں رپورتاژ کے بعد تو اردو میں رپورتاژ لکھنے کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ رپورتاژ کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ یہ لفظ انگریزی سے مستعار لیا گیا ہے، ادھار مانگا گیا ہے، جس کے معنی رپورٹ یا رودات کے ہیں۔ ایسی رپورٹ یا رودات کے ہیں جس میں لکھنے والا خود شریک ہو۔ فرانسیسی، انگریزی، فارسی اور روسی زبانوں میں یہ لفظ عام طور سے دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کسی اخباری رپورٹ کو بھی رپورتاژ کہتے ہیں اور اسے بھی رپورتاژ کہتے ہیں جس اخباری رپورٹ میں گپ شپ یا
اخباری رپورٹ میں لکھنے والے کی ذات کا خوشگوار امتیاز ہو۔ اس طرح کسی واقعے کی رپورٹنگ رپورتاژ کی بنیادی خصوصیت قرار پاتی ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ ہم کسی رپورتاژ کو واقعہ نگاری، تبصرہ نگاری یا رودات کیوں نہیں کہتے۔ رپورتاژ میں واقع نگاری کے اصول تو بنیادی ہیں، مگر جزئیات کو شامل کرنے اور تخیلات سے کام لینے کی جو آزادی یہاں رپورتاژ نگار کو حاصل ہے، وہ واقعہ نگار یا روداد نویس کو روداد میں حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح تبصرے میں تجزیاتی اور سرسری انداز ہوتا ہے، جبکہ رپورتاژ کے لیے واقعے کا عمیق مشاہدہ ضروری ہے۔ انہی تقاضوں کی وجہ سے رپورٹ اور رپورتاژ کی حیت، اسلوب اور تکنیک میں فرق ہے۔ رپورٹ کے مقابلے رپورتاژ کا اسلوب دلکش اور لہجے کے اعتبار سے یہ ناول یا افسانے کے جیسا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رپورتاژ خبریہ مواد لیے ہوتا ہے، خبریہ مواد اس میں موجود ہوتا ہے، اور اس کی یہی خوبی اسے ناول یا افسانے سے الگ اور ممتاز کرتی ہے۔ کسی بھی صنف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے مطالعے کے دوران ہم اس صنف کی حیت سے واقف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا واسطہ اس صنف کی حیت سے ہی پڑتا ہے۔ حیت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ باطنی حیت میں، کسی بھی صنف کی باطنی حیت میں فنی اصول و ضوابط بنیادی کسوٹی ہوتے ہیں۔ فن رپورتاژ میں حیت کا انحصار واقعے کی نوعیت پر ہے۔ طوالت، ایجاز اور اختصار وغیرہ کا تعین واقعے کی وسعت، ہماگیری اور تاثر پر منحصر ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے۔ چنانچہ کرشن چندر کا پودے، سجاد ظہیر کا یادیں، عادل رشید کا خزاں کے پھول، عصمت چغتائی کا بمبئی سے بھوپال تک، قرۃ العین حیدر کا ستمبر کا چاند، اور اجمل اجملی کا ایک رات گزری ہے، ایک صدی گزری ہے، طوالت و اختصار کے اعتبار سے کوئی ناول، کوئی ناولٹ اور کوئی افسانے کے ذیل میں آتا ہے۔ رپورتاژ کے آغاز و ارتقاء کا زمانہ وہی ہے جو اردو افسانے اور ناول کی مقبولیت کا زمانہ ہے۔ اس لیے افسانے اور ناول کی حیت و اسلوب کا اثر رپورتاژ پر پڑنا لازمی اور فطری تھا۔
نتیجہ یہ ہے کہ اردو کے بیشتر رپورتاز افسانے اور ناول کے اسلوب و حیت میں لکھے گئے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ترقی پسند صحافت اور افسانے و ناول کے امتزاج سے رپورتاز نے جنم لیا ہے۔ اگر ہم رپورتاز کے رشتے اردو کی قدیم روایت سے جوڑنا چاہیں تو تذکرے، سفرنامے، ڈائریاں اور یادداشتوں سے جوڑ سکتے ہیں۔ حالانکہ ترقی پسند تحریک سے قبل ہم اردو والوں کو اس صنف کا کوئی شعور بھی نہ تھا، پھر بھی اس ذیل میں آنے والی مولانا آزاد کی رودات، جشن تاج پوشی، کلکتہ کا دلچسپ مشاعرہ، دربار دہلی اور نیاز فتح پوری کے چند دن بمبئی میں، ان پر ابتدائی رپورتاز کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ رپورتاز کے فنی اصول و ضوابط کے بارے میں پروفیسر اعجاز حسین نے تحریر کیا ہے کہ تحریر میں ادبیت، صحافت، افسانویت کا امتزاج ہوتا ہے۔ کسی واقعے یا حادثے کے بیان میں ان پہلوؤں کو بھی دکھایا جاتا ہے جنہیں مورخ نظر انداز کر جاتا ہے۔ رپورتاز کے لیے فنکار کا دماغ، مورخ کا حکم، ادیب کا تخیل اور مصور کی نظر چاہیے۔ یہ عموماً ایسے واقعات پر مبنی ہوتا ہے جس کا اثر عام زندگی یا معاشرے پر پڑے۔ اس طرح رپورتاز نہ رپورٹ ہے نہ ہی افسانہ، مگر رپورتاز میں تھوڑی سی ترمیم سے ہم اسے افسانہ بنا سکتے ہیں، اور ایسی ہی مختصر سی ترمیم سے ہم رپورتاز کو ایک رپورٹ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اردو ادب میں اب تک جو رپورتاز لکھے گئے ہیں، ہم انہیں موضوعات کے پیش نظر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ موضوعاتی بنیاد پر ہم انہیں دو خانوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ کچھ رپورتاز وہ ہیں جنہیں ہم اجتماعی رپورتاز کہہ سکتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو انفرادی کے ذیل میں رکھے جا سکتے ہیں۔ انفرادی رپورتاز سے مراد میری وہ رپورتاز ہیں جن میں لکھنے والے کے ذاتی نقصان کا بیان ہوتا ہے، لیکن پورا سماج اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اجتماعی رپورتاز سے میری مراد وہ رپورتاز ہیں جو اپنی شہرت کی بنا پر عوام کو متوجہ کر سکیں، جیسے 5 دسمبر کی رات، پودے،
چھٹا دریا، ستمبر کا چاند وغیرہ۔ اجتماعی رپورتاج میں اجلاس، کانفرنس، میٹنگ، مشاعرہ اور فسادات وغیرہ کے موضوعات کا بیان ہو سکتا ہے، لیکن مرکزی خیال سبق آموز ہو، جیسے پودے، خزاں کے پھول، امن کا کارواں، چراغ سے چراغ جلے وغیرہ میں انسانیت کی اعلیٰ اقدار کی ہمیں تبلیغ دیکھنے کو ملتی ہے۔ رپورتاج کی شہرت و مقبولیت کا راز اس میں ہے کہ کسی کانفرنس، اجلاس یا تحریک کے کام کیا تھے، اس دور کے حساس افراد اس موضوع کے بارے میں کس طرح سوچ رہے تھے اور وہ کن نشیب و فراز سے گزرے تھے، یا انسانی جبلت میں کون کون سے عناصر موجود تھے۔ دیکھیے، انسانی جبلت کا تقاضا یہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سب کچھ جاننا اور اپنے بارے میں دوسروں کو بتانا چاہتا ہے۔ جب تک انسان کی یہ فطرت اور یہ جبلت انسان کے اندر باقی ہے، موجود ہے، اس وقت تک دنیا کے تمام ادب میں بیانیہ اصناف زندہ رہیں گی۔ ناول اور افسانے کے مقابلے رپورتاج کی عمر کم ہے، مگر اس کی افادیت ناول اور افسانے سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے اور گزرے ہوئے زمانے کے مصنف، شاعر، فنکار، مصور وغیرہ کے سوچنے اور مسائل کو حل کرنے کے زاویے سے ہمیں واقف کراتا ہے۔ تو یہ رپورتاج کے بارے میں ایک مختصر سا خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگلے لیکچر میں کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملیں گے۔ شکریہ۔